آداب، تسلیمات۔ صاحبو، جب ہم معیاری اور دلپذیر شاعری کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شاعر دل کے تاروں کو چھونے والا شعر کہہ سکتا ہے؟ کیا صرف مطالعہ اور ریاضت اسے ایک بلند قامت سخنور کا درجہ عطا کر سکتی ہے؟ شاعری دراصل ایک پراسرار کیمیاوی عمل ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جبلت میں شعریت رچی بسی ہوتی ہے، وہ ان بلٹ شاعر ہوتے ہیں۔ شمیم حنفی کا کہنا ہے کہ ناصر کاظمی کوئی بہت بڑے ویژن کا شاعر نہیں تھے، لیکن وہ شخص اتنا سچا شاعر تھا، اور جو بات کہی جاتی ہے پابلو نرودا کے بارے میں کہ وہ مٹی اور لوہے کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو شاعری بن جاتی تھی، یہ جادو ناصر کو آتا تھا۔ کوئی بھی دروازہ جو اسے دکھائی دیا وہ کھل جا، سم سم کہتا تھا اور وہ دروازہ کھل جاتا تھا اور ایک نیا شہر اس میں آباد دکھائی دیتا تھا۔ بقول سہیل احمد، ناصر کاظمی نے منیر نیازی کی شاعری کے حوالے سے یہ بات کی کہ میں نے اس کو خوشبوؤں میں بسا ہوا دیکھا۔ یہ شخص تو خالی گھروں اور گونگے دروازوں کی زبان بھی سمجھ لیتا ہے۔ ریلکے یورپ کا ایک شاعر تھا جس نے کہا تھا کہ درخت جسے میں تکتا رہا ہوں اب میرے اندر اگنے لگا ہے۔ اس کے بارے میں پال والیری نے ایک بار کہا تھا کہ ریلکے جب ہاتھ دھوتا تھا تو اس وقت بھی وہ شاعر ہی محسوس ہوتا تھا۔ سچا شاعر، جنون شاعر ایک خاص مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ بودلیر کے بقول شاعرانہ کیفیت طاری ہونے پر شاعر کے جملہ حواس نہایت ذکی الحس اور اثر پذیر ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اس کی آنکھیں پردہ ابد تک نظارہ کرنے لگتی ہیں۔ ہاہاکار والے شور شرابے والے مقامات پر خفیف سے خفیف ابھرنے والی آواز کو بھی وہ سن سکتا ہے اور ارد گرد کے شور سے ناآشنا رہتا ہے۔ شاعری انسانوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ اگر آپ شعر و ادب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھلتی ہے کہ کسی بھی تہذیبی اور ثقافتی سفر میں زبان کے اکھوے پہلے شاعری کی صورت میں پھوٹتے ہیں، لیکن شاعر مطعون بھی بہت رہے۔ سورہ الشعراء میں شعراء کو بھٹکے ہوئے لوگ کہا گیا ہے۔ افلاطون بھی شاعری کے منفی اثرات سے خوفزدہ تھے، تاہم ہر قسم کی شاعری مذہب میں مذموم نہیں ہے۔ حسان بن ثابت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ایک ہدی خان انجشہ نامی سفر کے دوران ہدی خانی کر رہا تھا۔ اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک باذوق جانور ہے، جس طرز کا نغمہ ہو اسی طرز میں تیزی یا سست روی سے دوڑ لگاتا ہے۔ انجشہ مزے لے لے کر ہدی خانی میں مصروف تھا۔ اونٹوں پر خواتین بھی سفر کر رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، یا انجشہ، ذرا ٹھہر ٹھہر کے نغمہ سرائی کرو، تم آبگینے لے کر
سفر کر رہے ہو۔